رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ جب تم خراسان سے کالے پرچم اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو فوراً ان کی طرف دوڑو، چاہے تمہیں برف پر چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ان کا ساتھ ضرور دو۔ کیونکہ ان میں اللہ کا آخری خلیفہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں گے۔ اگر الفاظ بدل کر کہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو امام حجت کی فوج میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث آج کے دور کے لیے ہے، اور اگر ہم آج دنیا کے حالات کو دیکھیں تو کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ فوج کے جس کا ذکر اس حدیث مبارک میں ہے کہاں سے آئی گی۔ اس حدیث میں جو خراسان کا ذکر کیا گیا ہے وہ پرانے زمانے میں بہت ہی بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں ایران، افغانستان اور ازبکستان شامل تھے، مگر آج کے دور میں خراسان صرف ایران کو کہا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایران ہی مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب ایک اور حدیث رسول اللہ کی یاد کرنا ضروری ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے صرف ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا۔ اب اگر ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر انبائسڈ ہو کر اگر موجودہ حالات دیکھیں تو ہر مسلمان کے لیے یہ بات بالکل صاف ہے کہ جو فرقہ جنتی ہے وہ شیعہ فرقہ ہے۔ اس بات کی دلیل دو بہت مشہور روایات میں سے ہے۔ پہلی وہ واضح حدیث کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور دوسری حدیث میں فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام یا خلیفہ کو پہچانے بنا، یعنی وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس وقت اہل سنت میں 72 فرقے موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو 12 خلیفہ کے نام بتا سکے۔ میکسیمم فرقے 4 خلیفہ پر آ کر ہی رک جائیں گے، کیونکہ اس کے آگے خلافت کو بڑھاتے ہیں تو یزید اور معاویہ جیسے لوگ خلیفہ بن رہے ہیں۔ جنگی خلافت کو ڈیفینڈ کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ وہیں اگر آپ ایک شیعہ بچے سے پوچھیں تو وہ 12 اماموں کے نام ایک ہی منٹ میں بتا دے گا۔ اور خراسان یعنی ایران ایک شیعہ ملک ہے، اور یہی ایران ہے کہ جو آج تک مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اسرائیل جیسی دجال سے کھلی جنگ کر رہا ہے، جبکہ باقی سو کولڈ مسلم جیسے سعودی، UAE، ایجپٹ، جارڈن، ترکی کبھی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑتے، بلکہ آپ ان ملکوں میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ورنہ ایجپٹ اور جارڈن کے جو پیلسٹائن کے بالکل قریب ہے، کیا ان ملکوں کے ہوتے ہوئے اسرائیل کی اتنی ہمت تھی کہ معصوم مسلمانوں کی پاک سرزمین پر قبضہ کر لیتا؟ کبھی نہیں۔ یہ قبضہ انہی منافق مسلمان ملکوں نے کروایا کہ جو صرف مسلمان ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کلیئر ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی بہت سے مسلمان خود کو گمراہی سے نکالنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے باپ دادا نے ان کے ذہنوں میں شیعت کے خلاف زہر بھر رکھا ہے۔ انہیں جھوٹی باتیں سکھائی گئیں کہ جن کا اثر اب تک ان پر ہے۔ سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ حق کی طرف نہیں آتے، اور کچھ منافق مسلمان کے جنہیں حق سے نفرت ہے اور وہ ایران کو اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک شیعہ ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ خراسان سے مراد افغانستان ہے، اور جس فوج کا ذکر رسول اللہ کی حدیث میں ہے اس فوج کو طالبان سمجھتے ہیں، جو کہ نہ صرف رسول اللہ اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ خود کو گمراہی کی دلدل میں دھکیلتے ہیں صرف شیعت سے بغض کی بنا پر۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ طالبان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ نہ کبھی مسلمانوں کے حق کے لیے لڑے ہیں اور نہ ہی وہ مسلمان ہیں۔ ان کا کام صرف دہشت گردی ہے۔ اور اگر اس جاہلانہ لوجک کو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تو یہ بتائیں کہ آج تک طالبان نے اسرائیل پر ایک بھی اٹیک کیوں نہیں کیا؟ آج جب اتنے بڑے لیول پر جنگ ہو رہی ہے تو طالبان کہاں ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں 1400 سال سے آج تک حق حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اگر کل ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہو گیا اور آپ طالبان کے انتظار میں ہی رہ گئے تو یقین جانیے آپ طالبان میں شامل تو ضرور ہوں گے، لیکن دجال کی فوج کا حصہ بن کر۔ لیکن آپ کبھی بھی امام مہدی کی فوج کا حصہ نہیں بن پائیں گے، بلکہ ان کی فوج کے خلاف جنگ کریں گے، اور آپ کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا کہ جو یزید اور معاویہ کا ہے، یعنی جہنم۔